بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی داستان خیر الدین باربروسا کے نام۔ آخر خیر الدین باربروسا ہی کیوں سلطنت عثمانیہ کا پہلا بحری کمانڈر منتخب کیا گیا؟ ناظرین کرام، قزاقوں میں سب سے پہلا اور اپنی غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور بحری سردار خیر الدین باربروسا تھا۔ ترک زبان میں باربروسا سرخ داڑھی والے کو کہتے ہیں۔ یہ شخص پہلے چند جہازوں کو لے کر بحر روم کے تجارتی جہازوں پر چھاپا مارا کرتا تھا اور پھر ساحلی علاقوں پر حملہ آور ہونے لگا۔ چنانچہ اس نے بطور خود الجزائر پر حملہ کیا اور شہر اور گرد و نواح کے علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ اپنی خود مختار حکومت قائم نہیں رکھ سکے گا، اس نے سلطان سلیم کی فرمانروائی قبول کر لی۔ ناظرین کرام، یہ وہ زمانہ تھا جب اندلس کے مسلمانوں پر اسپین کی عیسائی حکومت انتہائی مظالم کر رہی تھی۔ خیر الدین باربروسا نے ان مظلوموں میں سے 70,000 کو اپنے جہازوں کے ذریعے اندلس سے الجزائر کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر جب سلطان سلیمان تخت پر بیٹھا تو اس نے خیر الدین کو عثمانی بحریہ کا امیر اعظم مقرر کر دیا۔ ناظرین کرام، چنانچہ 941 ہجری بمطابق 1534 عیسوی میں اس نے شہنشاہ چارلس کے زبردست بیڑے پر حملہ کیا اور کورن، پیٹراس اور دوسرے ساحلی شہروں کو جن پر چارلس کے مشہور امیر البحر اینڈریا ڈوریا نے قبضہ کر لیا تھا واپس لے کر سواحل اٹلی پر حملہ آور ہوا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سلطان سلیمان نے تحریک سے اس نے تیونس پر قبضہ کر کے اسے الجزائر کی ریاست میں شامل کر لیا۔ تیونس کے حفصی سلطان حسن نے شہنشاہ چارلس سے فریاد کی۔ چارلس خود 500 جہازوں کا بیڑا اور 30,000 فوج لے کر تیونس پر حملہ آور ہوا۔ ناظرین کرام، خیر الدین کو شکست ہوئی اور اسے تیونس چھوڑنا پڑا۔ چارلس فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہوا اور وہاں کے باشندوں نے اسپینی حملے کے خلاف خیر الدین کو کسی طرح کی مدد نہ دی تھی، تاہم چارلس نے اپنے سپاہیوں کو شہر لوٹ لینے کی اجازت دے دی۔ اس واقعے پر ایورسلے کا بیان ہے کہ مظالم اور غارت گری کا جو منظر پیش آیا وہ قابل یقین ہے۔ شہر کے 30,000 بے قصور باشندے قتل کر دیے گئے اور 10,000 غلاموں کے طور پر فروخت کر دیے گئے۔ مسجدیں اور تمام خاص عمارتیں جلا کر برباد کر دی گئی۔ مسجدیں گرجوں کی شکل میں تبدیل کر دی گئی۔ کتب خانے برباد کر دیے گئے۔ اتنی کتابیں راستے میں پڑی ہوئی تھی کہ ان کے ڈھیروں کو روندے بغیر کوئی جامع مسجد تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ لوگوں کو جبراً عیسائی بنایا گیا۔ مسلمانوں کی جائیدادیں اور مکانات چھین کر عیسائیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ بہرحال اس تمام قتل و غارت گری کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیونس سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل کر پھر سلطان حسن کی زیر حکومت آ گیا، لیکن حسن کو سلطنت اسپین کی اطاعت قبول کرنی پڑی اور اس کی خود مختاری کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تیونس پر ترکوں کا مستقل قبضہ 984 ہجری بمطابق 1574 عیسوی تک نہ ہو سکا۔ 942 ہجری بمطابق 1535 عیسوی میں شہنشاہ چارلس اور فرانس اول میں پھر جنگ چھڑ گئی اور فرانس نے سلطان سلیمان سے مدد کی درخواست کی۔ اس درخواست کی بنا پر سلطان سلیمان اور فرانس کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی سطوت و اقتدار یورپ میں کس حد تک تسلیم کر لیے گئے تھے۔ فرانسیسی مصنف البین اس معاہدے کو رعایت سلطانی سے تعبیر کرتا ہے۔ ناظرین کرام، سلطان سلیمان نے اہل فرانس کے لیے سلطنت عثمانیہ کے ہر حصے میں وہ حقوق عام کر دیے جو 1528 عیسوی میں انہیں مصر میں عطا کیے گئے تھے۔ فرانسیسیوں کو 5% محصول کے معاوضے میں تمام ترکی بندرگاہوں سے تجارت کرنے کی اجازت دی گئی۔ کوئی غیر معمولی جہاز جس پر فرانس کا نشان نہ ہو سلطنت عثمانیہ کی زیر اثر سمندروں میں داخل ہونے کا مجاز نہ تھا۔ فرانسیسی تاجروں کے مقدمات دیوانی اور فوجداری دونوں سیگوں کے خود انہی کے کونسلوں کے سپرد کر دیے گئے اور ترکی عہدیداروں کو اس بات کا ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ ان کونسلوں کے فیصلوں کی تعمیر کراتے رہیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کے فرانسیسی باشندوں کو انتقال جائیداد کے متعلق وصیت کرنے کے مخصوص حقوق عطا کیے گئے۔ انہیں نہ صرف اپنے لیے کامل مذہبی آزادی بخشی گئی بلکہ مقامات مقدسہ کی نگہبانی بھی تفویض ہوئی، اور اس طرح گویا سلطان کی تمام عیسائی رعایا کی حمایت کا حق انہیں حاصل ہو گیا۔
یورپ کے تمام فرمانرواؤں میں صرف فرانس کے بادشاہ کو سلطان نے بجائے بے کے بادشاہ کے لقب سے سرفراز کیا، اور اس معاہدے کے بعد اس کے ساتھ ہمسری کا برتاؤ بھی روا رکھا۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اسی موضوع کی اگلی قسط کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔